السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ میں واپس آ گئی کیونکہ آپ لوگوں کو سرپرائز ایپیسوڈ دینی تھی۔ جو 3 دن میں نے چھٹی کی ہے اس کا میں نے پورا بھی تو کرنا ہے نا، حساب بھی تو دینا ہے۔ آج سنڈے تھی تو آج کوئی ایپیسوڈ نہیں آنے والی تھی، تو آج جو میں نے پہلے ایپیسوڈ دی نا وہ ایپیسوڈ تھی آپ لوگوں کی ویڈنسڈے کی، جو کہ میں نے ایپیسوڈ نہیں دی تھی۔ اس کے بعد جناب یہ جو 11ویں ایپیسوڈ ہے، نہیں میں نے غلط بتا دیا پھر سے بتاتی ہوں آپ کو۔ میں نے ویڈنسڈے کی ہی دی تھی۔ کل جو ایپیسوڈ دی تھی وہ ویڈنسڈے کی تھی، اور آج جو میں نے پہلے ایپیسوڈ دی ہے وہ تھرسڈے کی تھی، اور اب میں جو ایپیسوڈ دینے جا رہی ہوں وہ فرائیڈے کی ہے۔ ابھی آپ کی سیٹرڈے کی ایپیسوڈ پینڈنگ ہے، جو میں کبھی نہ کبھی سرپرائز میں آپ لوگوں کو دے دوں گی۔ جو پیچھے جو ہمارا کوٹا 3 دن کا رہ گیا ہے وہ میں کبھی نہ کبھی پورا کرنے کی کوشش کروں گی، تو تاکہ جو آپ کی مسنگ ہوئی ہے وہ میں کور اپ کر دوں۔ کیا ہے نا کہ میرا جیسے وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ میں ایک ویک میں آپ کو 6 ایپیسوڈ دوں گی، تو میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ میں زیادہ لانگ نہیں لکھ پاؤں گی، کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے پروجیکٹس میرے چل رہے ہیں، تو زیادہ لانگ نہیں لکھ پاؤں گی، لیکن میرا وعدہ تھا آپ لوگوں سے کہ میں 6 ایپیسوڈز پکا دوں گی ایک ویک میں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پیچھے میری نانو کی ڈیتھ کی وجہ سے میں 3 دن ایپیسوڈ نہیں دے سکی، تو وہ والے میں نے کور اپ کرنے ہیں۔ اس ویک میں آپ کو 5 ایپیسوڈ ملی ہے سنڈے تک، تو اگلے ویک میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو 7 ایپیسوڈز دے کر جو کہ میں نے ایک چھٹی رہ گئی ہے میری سیٹرڈے کی وہ بھی میں کمپلیٹ کر سکوں، پھر ہی میرا وعدہ پورا ہوگا، ورنہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو ایسا آپ کی رائٹر ہرگز نہیں کرے گی آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے نا، تو وعدہ تو نبھانا ہی پڑتا ہے۔ تو چلے ہم اب سرپرائز والی ایپیسوڈ، جو کہ اصل میں سرپرائز نہیں ہے، اصل میں یہ ایپیسوڈ ہے آپ کے فرائیڈے کی ایپیسوڈ۔ تو لیٹس اسٹارٹ دا فرائیڈیز ایپیسوڈ نمبر 11۔ جنہوں نے عشقم قسط نمبر 11، تحریر عریج شاہ۔ وہ آنے والے پہلے اسٹیشن پر رک گئی تھی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ جیسے ہی ریل سے نیچے اتر کر باہر نکلی، اسے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، جبکہ گاڑی وہ دور سے ہی پہچان گئی تھی۔ وہ شخص جو اس کی زندگی کو تکلیفوں سے بھر چکا تھا، وہ اس کی گاڑی کو کیسے نہ پہچانتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس گاڑی کی طرف جانے لگی۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت کس حد تک خوفزدہ ہے، لیکن وہ آدمی اسے دیکھ ہی کہاں رہا تھا جو اس کے ڈر کو محسوس کرتا۔ وہ تو صرف اپنے مالک کے حکم کی تکمیل کر رہا تھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ اس کی طرف آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود اس کا بیگ تھام لیا۔ اس کے اندر صرف 3 سوٹ تھے جو دادا اور دادی جان نے اس سے دلوائے تھے۔ آئیں بی بی جی، گاڑی اس طرف ہے۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگا۔ اس کا انداز بہت مؤدبانہ تھا۔ وہ بنا کچھ بھی بولے اپنا دوپٹہ درست کرتی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور سفر شروع ہو گیا۔ گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ ہی اس کا دل بھی بہت بری طرح سے دوڑنے لگا۔ اس کا آنے والا وقت اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ کیا ہونے والا تھا اس کی زندگی میں؟ اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ کیا بس یہاں تک تھی اس کی آزادی؟ اب آگے کیا ہوگا؟ اس کا سوچ سوچ کر سر پھٹ رہا تھا۔ وہ باہر گاڑی سے نیچے بھاگتی سڑک کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی ساری سوچیں
اسی شخص کے گرد گھوم رہی تھی جو آج کل اس کی زندگی کا مالک بنا ہوا تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ آنے والا وقت اسے بری طرح ہراساں کر رہا تھا۔ سفر کے دوران بھی اس کی سوچیں مسلسل وہی تھیں۔ اس کی ہر سوچ سید مقرر شاہ کے قریب جاتی اور پھر خوف سے پلٹ آتی۔ اس کے خیالات اسے مقرر شاہ کے بارے میں کچھ بھی اچھا نہیں سوچنے دے رہے تھے۔ اس کی ہر سوچ مقرر شاہ کے خلاف تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے بارے میں کچھ بھی اچھا نہیں سوچ پا رہی تھی۔ اسے آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا۔ کیا ہونے والی تھی اس کی زندگی؟ آگے کی زندگی یا موت؟ وہ اسے زندگی دینے والا تھا یا موت؟ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اسے پتہ تھا اس شخص کے ساتھ اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنے دن اسے اپنے پاس رکھے گا۔ یقیناً صرف تب تک جب تک اس کی دولت اسے نہیں مل جاتی، شاید تب تک ہی، پھر شاید وہ اسے ختم کر دیتا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کسی طرح کا کوئی جذبہ نہیں رکھتا۔ اسے صرف اور صرف اس دولت سے مطلب ہے جو اس کے نام ہے۔ وہ تو ہر چیز دے دینا چاہتی تھی، اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا اسے، لیکن اس شخص کو صرف دولت نہیں چاہیے تھی۔ وہ اس کی ذات پر اپنی ملکیت جتانا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی مرضی کے خلاف سانس بھی نہیں لے سکتی۔ کاش وہ اس سے دور بھاگ سکتی، کاش وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے دور جا پاتی، لیکن ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے ماں باپ کو وہ کھو چکی تھی، اور اب دادا دادی، ان کا کیا قصور تھا؟ ان لوگوں نے تو صرف اس بے آسرا بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا تھا، صرف انسانیت کی خاطر اس کی مدد کی تھی، اور آج وہی انسانیت ان لوگوں کے گلے پڑ گئی تھی۔ کتنا برا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ صرف اس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ کاش یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں، کاش وہ کبھی ان لوگوں سے ملتا ہی نہیں، کاش وہ شخص کبھی اس کی زندگی میں آتا ہی نہیں، تو آج اس کی زندگی کچھ اور ہوتی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہنستے مسکراتے خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن اس شخص نے اس کی زندگی میں قدم رکھ کر سب کچھ بگاڑ دیا تھا۔ اپنی سوچوں میں اس شخص کو سوچتی وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے یوں اچانک رونے پر ڈرائیور نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن پھر فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ اگر مقرر شاہ کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر اس کی منقوہ کی جانب نگاہیں کی ہیں، تو وہ نہ جانے اس کا کیا حال کرتا۔ وہ مقرر شاہ کے جنون سے آج سے نہیں بلکہ پچھلے 13 سال سے واقف تھا۔ 13 سال پہلے اسے مقرر شاہ کے ڈرائیور کے طور پر نوکری ملی تھی، اور تب سے لے کر اب تک وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا، اور وہ مقرر شاہ کی مرضی کے خلاف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو بی بی، وہ دو جہانوں کا مالک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتا، اور یقین کرو تمہارے ساتھ بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔
وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بے حد نرم لہجے میں بولا تھا، لیکن اس کے جواب میں انائش نے کچھ بھی نہیں کہا، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مقرر شاہ کسی کا منتظر تھا، ورنہ اسے انتظار کرنے کی عادت کہاں تھی۔ کبھی وہ چل پھر کر اپنے انتظار کی بے چینی ان پر ظاہر کرتا، تو کبھی صوفے پر بیٹھ کر بار بار ڈرائیور کو فون کرتا، جو اسے بتا چکا تھا کہ وہ اس کی امانت کو لے کر نکل چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ اس کے پاس ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس کا انتظار بہت الگ تھا۔ وہ آنے والے ہر لمحے میں اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی ہر سوچ پر وہ چھوٹی سی لڑکی بری طرح سوار تھی۔ وہ اس کے لیے بے چین تھا، وہ اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ شاید اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ اگر وہ آج اس کی پہنچ سے دور نکل جاتی تو وہ ہار جاتا، اور مقرر شاہ کسی سے ہارنے کا عادی نہیں تھا، اور ایک چھوٹی سی لڑکی سے ہارنے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بالکل کسی چنکی جیسی تھی جس سے وہ کبھی بھی مسل سکتا تھا، لیکن وہ تڑپا تڑپا کر مار رہا تھا اسے۔ وہ اسے بے تحاشا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ نہ جانے اس سے کون سے حساب پورے کر رہا تھا، نہ جانے کون سی بات کا بدلہ لے رہا تھا، لیکن وہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اذیت ناک بنا رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس فاصلے کو طے کرنا شروع کیا جو گاڑی اور اس کے گھر کے بیچ تھا۔ شاید وہ اتنی خوفزدہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، شاید اس دن بھی نہیں جب اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین کا قتل کر دیا تھا، لیکن آج اسے ڈر لگ رہا تھا اپنا انجام سوچ کر۔ اسے یہ سوچ کر خوف آ رہا تھا کہ کہیں آج اس کی موت کا دن تو نہیں۔ وہ مرنے سے ڈرتی تھی، ہاں اسے بے موت مارے جانے سے خوف آتا تھا، اور وہ جانتی تھی اس شخص کے ساتھ وہ بے موت ماری جائے گی۔ وہ اپنی زندگی، اپنی سانسوں کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی کیونکہ اس کے پاس آخری موقع تھا، لیکن آج مقرر شاہ نے یہ موقع بھی اس سے چھین لیا تھا۔ وہ اسے قید کرنے جا رہا تھا، ہاں وہ اس کی آزادی کو ختم کر رہا تھا۔ شاید وہ اسے آج ہمیشہ کے لیے قید کر دیتا اور پھر اس پر زندگی حرام کر دیتا، اس پر سانسیں حرام کر دیتا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پاتی سوائے پھر پھرانے کے۔ اسے کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، لیکن وہ خدا سے سوال کرتی تھی کہ آخر وہ اتنی بے بس کیوں تھی؟ کیوں وہ اس شخص کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی؟ کیوں وہ ہر موڑ پر اس سے جیت رہا تھا؟ کیوں تھا وہ اتنا بے حس؟ اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اس کا شریک حیات تھا، اس کا منکوہ تھا، تو کیوں وہ اس پر اتنے ظلم ڈھا رہا تھا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ کون سی غلطی کی تھی انجانے میں اس نے جس کی وہ اسے سزا دے رہا تھا؟ لیکن اسے اس کے سوالوں کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اور اب اسے یقین آ چکا تھا کہ وہ انہی سوالوں کے ساتھ اپنا دم توڑ دے گی، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو اس کے پیر من بھاری ہو رہے تھے۔
اپنی گاڑی کے رکنے کی آواز وہ پہچان چکا تھا۔ وہ بالکل بے فکر ہو گیا تھا۔ چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والا غرور واپس آ گیا تھا۔ وہ اس وقت کسی ریاست کا بگڑا ہوا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ سچ میں بگڑا ہوا شہزادہ ہی تو تھا۔ اس کا انداز، اس کا چال چلن، اس کا غرور، اس کا ایک ایک انداز یہ بیان کرتا تھا کہ اس کی ذات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کا انداز اس بات کا گواہ تھا کہ اسے اس کی کسی خواہش کو کبھی رد نہیں کیا گیا۔ اس کا انداز اس بات کا گواہ تھا کہ وہ حکم سننے کا نہیں بلکہ دینے کا عادی ہے۔ اس کی شخصیت اسے بہت الگ بناتی تھی۔ اس کے انداز میں عجیب سی ضد تھی، ایک جنون تھا۔ وہ 27 سال کا نوجوان اپنی ذات کا اتنا غرور رکھتا تھا کہ اپنے سامنے لوگوں کو وہ شاید ہی کیڑے مکوڑوں سے زیادہ سمجھتا ہو، بلکہ اس کے انداز تو اس کے سامنے تو اس معصوم سی لڑکی کی زندگی بھی صرف ایک تماشا تھی، ایک کھیل تھی جسے وہ اپنے اشاروں پر چلا رہا تھا۔ وہ جو چاہ رہا تھا، جیسے چاہ رہا تھا ویسے کر رہا تھا۔ کوئی نہیں تھا اس کے ظلم کو روکنے والا۔ جب عاشی نے انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتایا تھا تب انہیں بالکل نہیں لگا تھا کہ جس شخص کا مقابلہ وہ کرنا چاہتی ہے اس کا مقابلہ اتنا آسان نہیں۔ وہ چاروں طرف سے مات دینے کا عادی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کھیل میں بہت ماہر ہو، جیسے وہ اس کھیل کا بہت پرانا کھلاڑی ہو۔ وہ اس کھیل کا بہت شاطر کھلاڑی تھا۔ وہ کسی بھی طرح انہیں خود سے آگے نہیں نکلنے دے رہا تھا۔ اس نے ہر انداز سے انہیں بے بس کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی عاشی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ لوگ اس معصوم کا سہارا بننا چاہتے تھے، اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، اسے اس مشکل وقت سے نکالنا چاہتے تھے، اس آدمی سے بچانا چاہتے تھے، لیکن اس شخص سے مقابلے کے بعد انہیں سب کچھ ناممکن لگنے لگا تھا۔ تب ہی تو ان دونوں نے عاشی کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ عنائش کو اس انسان کی پہنچ سے دور کر دیں گے، اسے ملتان بھیج کر اس کی زندگی محفوظ کر دیں گے، لیکن ایسا بھی نہ ہو سکا۔ وہ ان کی سوچ سے زیادہ تیز نکلا، اور آج عنائش واپس آ چکی تھی۔ جس مشکل سے نکالنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا چکے تھے، وہ واپس وہیں آ گئی تھی، اور وہ لوگ کچھ نہیں کر پائے تھے۔ وہ آج اسی کے سامنے شرمندہ ہو گئے تھے۔ کاش وہ اسے بچا پاتے، اس درندے سے، حیوان سے۔ وہ کچھ نہیں کر پائے تھے عاشی کے لیے۔ وہ دونوں یہ بات جان چکے تھے کہ چاہ کر بھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بہت زیادہ پاور رکھتا ہے، ان کی سوچ سے زیادہ۔ وہ کسی بات سے انجان نہیں، یہاں تک کہ وہ ان کی پلاننگ کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس شخص کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔
وہ جیت گیا تھا۔ شاید اپنی مسکراہٹ سے اسی بات کو بیان کر رہا تھا کہ وہ لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں اسے ہرا نہیں سکتے۔ اب وہ اپنی جیت پر مسکرا رہا تھا یا ان کی ہار پر؟ سمجھنا مشکل تھا، لیکن انہیں پریشانی اس بات کی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کیا وہ ان کی آنائش کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا؟ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 11 یعنی کہ قسط نمبر 11۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے قسط نمبر 12 کے ساتھ کل۔ جلدی لیٹ کبھی بھی ایپیسوڈ آ سکتی ہے، تو آپ لوگ زیادہ ویٹ نہ کیا کریں۔ ایپیسوڈ ضرور آئے گی، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ٹائمنگ کا کوئی وہ سسٹم نہیں ہے میرا، تو آپ نیکسٹ مارننگ میں پڑھ لیا کریں یا جب بھی آپ کو وقت لگے آپ تب ایپیسوڈ پڑھ لیا کریں۔ یہ مجھ سے بار بار سوال نہ کیا کریں کہ کب تک آنا ہے، کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کب لائٹ کا ایشو حل ہوگا، کب میں ریکارڈنگ کروں گی۔ تو تب تک آپ لوگ ویٹ کیا کریں، اور اگر آپ ویٹ نہیں کر سکتے تو آرام سے سو جایا کریں۔ نیکسٹ مارننگ میں صبح انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پہ ایپیسوڈ مل جایا کرے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اف یو وانٹ شیئر بھی کر دیں، اور اگر نہیں کرنی تو نہ کریں، کوئی بات نہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔